بسم اللہ کی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ دعوت فکر و عمل کے ساتھ میں ہوں سہیل احمدصدیقی۔ آج ہم اپنے پیارے پیارے ننھے منھے دوستوں سے بات چیت کریں گے۔ جی تو کس کس نے روزے رکھے اور کتنے کتنے؟ بھائی مجھے پتہ ہے سب بچے روزہ نہیں رکھتے، امی ابو نہیں رکھنے دیتے نا، کوئی بات نہیں، ذرا بڑے ہو جائیں پھر سارے رمضان میں روزے رکھیے گا۔ اچھا بچوں، کچھ کام کی باتیں ہو جائیں۔ ہم عید اس لیے مناتے ہیں کہ سارے رمضان شریف کی عبادت کی خوشی ہوتی ہے۔ عید کی نماز پڑھ کر گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور جناب سارے بچوں کو عیدی بھی خوب ملتی ہے۔ کیوں ملتی ہے نا؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساری عیدی خود کھا پی کر ختم کر دیتے ہیں؟ سیر تفریح کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ پارٹی پکنک، یا کچھ غریب بچوں کے لیے بھی بچاتے ہیں؟ بچوں، عید کے دن صرف دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، سیر تفریح، پارٹی پکنک ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آس پاس غریب بچوں، یتیموں اور ایسے لوگوں کی اپنی عیدی سے، اپنی پاکٹ منی سے مدد کرنی چاہیے۔ انہیں کھانا کھلانا چاہیے، انہیں تحفے دینے چاہیے جو عید کے دن خالی جیب ہوں۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں، یتیموں، بیوہ عورتوں کی مدد خود بھی فرمائی اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک صحابی یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، حضرت اکرم رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، یعنی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا بشر۔ ہوا کیا کہ جب عید کا دن آیا تو ننھے منھے صحابی بشر ایک جگہ کونے میں کھڑے ہو کر رونے لگے۔ ان کے امی ابو نہیں تھے نا دوستو۔ ہوا یوں کہ حضرت بشر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو تسلی دی، چپ کرایا اور کہا کہ اگر میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں تو کیسا ہو؟ وہ بچہ یعنی حضرت بشر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ بس پھر کیا تھا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور وہ ان کے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہنے لگا۔ پیارے بچوں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن منہ بولے بیٹے حضرت بشر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، انہوں نے لمبی عمر پائی اور تمام صحابہ کرام ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو یا خوشی کا کوئی اور موقع، جب بھی ہمارے پاس کوئی نئی چیز آئے، پیسے خوب ملیں یا کپڑے زیادہ ہو جائیں، تو اپنے پڑوس، اپنے علاقے یا کہیں بھی ایسے غریب لوگ تلاش کریں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ان کی مدد کریں تاکہ وہ خوش ہو کر ہمیں دعا دیں۔ بھائی وہ خوش ہوں گے تو ہمارا اللہ بھی ہم سے خوش ہو کر ہمیں بڑا انعام دے گا، کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اب حاضرین کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ میرا نام محمد خالد ہے۔ عید کے حوالے سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بچوں کو عیدگاہ لے جانا ٹھیک عمل ہے؟ بچوں کو عیدگاہ لے جانا نہ تو فرض، نہ واجب، نہ سنت۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر بچوں کو عیدگاہ جا کے نماز پڑھنے کا شوق ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو اس میں ایک احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ بچے بہت چھوٹے نہ ہوں، نہ سمجھ نہ ہوں، اور سیدھا سا مسئلہ ہے حدیث شریف کا کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانے کا حکم ہے اور 10 سال کی عمر میں سختی کا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ کم و بیش 10 برس کا ہو تاکہ اس کو اپنے معاملات کا پتہ ہو، اور اگر اس سے کوئی ضروری حاجت ہو یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ وہاں نماز پڑھتے ہوئے اپنے والد یا بزرگ جو بھی ساتھ میں ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کرے اور وہاں پہ کھیل کود یا تماشا نہ کرے تاکہ دوسروں کی نماز میں خلل نہ واقع ہو۔ یہ بہت ضروری ہے اور اس پہ علماء نے بہت سختی فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عیدگاہ کے معاملے میں بھی اور عام نمازوں میں بھی ایسے ناسمجھ بچوں کو مسجد یا عیدگاہ لے جانے سے اجتناب کریں جو ناسمجھ ہیں اور جو جا کے وہاں پہ مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں۔ مجھے سیدہ نقوی کہتے ہیں اور میرا تعلق وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ تدریس سے ہے۔ میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے کا نام آپ اگر ہمیں بتا سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تو منہ بولے بیٹے مشہور ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے منہ بولے بیٹے ہیں حضرت بشر بن اکرم رضی اللہ عنہ۔ ان کے والد حضرت اکرم رضی اللہ عنہ بھی صحابی اور شہید ہیں۔ میرا نام آمنہ شیخ ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں لے پالک کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں لے پالک کے تصور کے حوالے سے یہ واضح طور پر بتا دیا گیا
کہ تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے حقیقی اولاد کی طرح ہو جائے، اور مثلاً عورت ہے تو اس کے لیے بچہ بڑے ہونے پر جو ہے وہ محرم شمار ہو، اس سے نکاح حرام ہو اور اس سے پردے کی ضرورت نہ ہو. بالکل اس کے برعکس معاملہ ہے. منہ بولا بیٹا لے پالا اسلام کی نظر میں ایسی کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو حقیقی اولاد کو حاصل ہے. اسی طرح سے وراثت کا مسئلہ بھی ہے کہ جو قرآن مجید میں واضح طور پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آیت اتری ہے، تو مفہوم یہ ہے کہ آپ صرف حقیقی اولاد کو ہی وارث قرار دے سکتے ہیں، منہ بولی اولاد کو نہیں. یہ غلط فہمی آج کل بھی رائج ہے، اور یہاں تک ہو رہا ہے کہ بعض خواتین اپنے لے پالک کے ساتھ حج بھی کر لیتی ہیں اور اس میں جھوٹ بول دیتی ہیں. یہ گناہ ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. منہ بولے بیٹے یا منہ بولے بھائی سے، بہن سے پردہ ہے، اور نکاح ان سے حرام نہیں ہوتا. وما علینا الا البلاغ.